بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بات اب بڑھتے بڑھتے یہاں تک آ گئی ہے کہ بات اب بندوقوں تک آ گئی ہے، بندوقوں صاف کرنے تک آ گئی ہے۔ اعلان ہو رہے ہیں، جلسوں میں، ریلیوں میں اعلان ہو رہے ہیں، بندوقیں صاف کر لو، ہم پھر آ رہے ہیں، لیکن اس دفعہ ہم تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ یہ ایبٹ آباد میں خطاب کیا ہے جنید اکبر نے، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں تھے، بہت زیادہ جذباتی نظر آ رہے تھے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب نومبر میں آئے تھے میں اندازہ نہیں تھا یہ سب کچھ ہوگا، تو اب ہم تیاری کے ساتھ آئیں گے، بندوقیں صاف کر لو۔ یعنی اندازہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اس کے باوجود ہم آ رہے ہیں۔ سوچیے ذرا حالات کیا بن رہے ہیں۔ پھر جے یو آئی جلسے کر رہی ہے بہت بڑے بڑے فلسطین کے حوالے سے، لیکن جماعت اسلامی نے تو اعلان کر دیا ہے شٹر ڈاؤن کا۔ حافظ نعیم کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں 22 اپریل کو شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان۔ مذہبی جماعتیں اس وقت سڑکوں پر آ رہی ہیں، فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف نکل رہی ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ پاکستانی حکومت کو مزید کچھ کرنا پڑے گا، چاہے او آئی سی کے پلیٹ فارم سے، چاہے اقوام متحدہ سے، کیونکہ یہ جو غم اور غصہ بڑھ رہا ہے لوگوں میں، اب دیکھیے بنگلہ دیش میں جس طرح سے لوگ نکلے ہیں، اور پوری دنیا میں، عالم اسلام میں پھر لوگ نکل رہے ہیں، پاکستان میں نکل رہے ہیں۔ تو اب حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ 22 اپریل کو شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے۔ یعنی اب آپ دیکھیں نا، تحریک انصاف بھی سڑکوں پر ہے، جماعت اسلامی شٹر ڈاؤن ہڑتال کہہ رہی ہے، بلوچستان میں پہلے سے ہی دھرنا چل رہا ہے، اور مختلف شہروں میں مظاہرے بھی شروع ہو گئے ہیں جبری گمشدگیوں اور جبر کے خلاف، اور ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کی رہائی کا مطالبہ۔ بلوچستان کے مختلف شہروں میں ہزاروں مرد اور خواتین نے مظاہرے کیے ہیں، ہرمیت سنگھ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اب ہو یہ رہا ہے کہ اختر مینگل صاحب نے ایک اور کام کیا ہے۔ انہوں نے اختر بی این پی مینگل کا حکومت کے ساتھ مذاکرات میں تعطل کے پیش نظر پیر کو ایک کثیر الجماعتی کانفرنس یعنی اے پی سی بلانے کا فیصلہ۔ کانفرنس دھرنے کے مقام پر ہوگی، مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو دعوت نامے بھجوا دیے گئے ہیں کہ سارے آئے، سب شریک ہوں، دھرنے میں ہی آئیں، دھرنے میں ہی شرکت کریں۔ بڑی ڈیولپمنٹ دوسری طرف یہ بھی ہوئی ہے کہ آرمی چیف سے امریکی وفد کی ملاقات۔ امریکی وفد نے پاکستان کی خود مختاری کے لیے احترام کا اظہار کیا، اور تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی ترقی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے اپنے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے وفد کے دورے کو سراہا، اور پاکستان کی جانب سے امریکہ کے ساتھ دیرینہ شراکت داری کو مزید مضبوط اور متنوع بنانے کے لیے کی خواہش کا اظہار کیا، تاکہ دونوں ممالک کے قومی مفادات کا باہمی احترام کرتے ہوئے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ یہ آئی ایس پی آر کی طرف سے پوری سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور یہ ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے جس میں وہ مل رہے ہیں امریکی وفد سے، ایوان ان کے نمائندگان سے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ وہاں پر کئی قراردادیں آ چکی ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ جو میٹنگ ہوئی ہے آرمی چیف کی امریکی نمائندگان سے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے۔ اب اس سے پہلے قراردادیں بھی آ چکی ہیں امریکہ میں، ان کی پارلیمنٹ میں الیکشنز کے بارے میں کہ جی الیکشن ریگڈ تھے، عمران خان کی رہائی کے حوالے سے قراردادیں آ چکی ہیں، اور اب جو ملاقاتیں ہیں ان میں دہشت گردی کے حوالے سے، سرمایہ کاری اور یہ سب باتیں ہو رہی ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے دنیا بھر پر ٹیرفس لگائے، پھر کچھ واپس لیے، 10% سب پر رہنے دیے، تو اس پر اب کہا جا رہا ہے کہ ہم نے بھی نیگوشیٹ کرنا ہے، مذاکرات کرنے ہیں، اس سے فرق تو پڑے گا پاکستان کو، لیکن بہتر سے بہتر ڈیل لینے کی کوشش کی جائے گی۔ امریکی کانگریس کے وفد کی آرمی چیف سے ملاقات، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے کردار کو سراہا گیا ہے۔ ثاقب بشیر صاحب رپورٹ کر رہے ہیں، توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ایک دفعہ پھر اڈیالہ جیل میں نہیں ہوگی، بلکہ جوڈیشل کمپلیکس G11 میں ہی سماعت کے بعد نئی تاریخ دی جائے گی۔ عمران خان کی لیگل ٹیم کا حصہ خالد چودھری کو عدالتی عملے نے آگاہ کر دیا، پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ جی اب پھر سماعت نہیں ہونی، پھر سماعت نہیں ہونی۔ 17 فروری آخری سماعت ہوئی، تب سے اب تک 5ویں سماعت بغیر کارروائی ملتوی ہوگی۔ 2 ماہ سے جیل سماعت نہیں ہوئی۔ پھر کہتے ہیں جی یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس، یہ جی تحریک انصاف بناتی ہے۔ 2 مہینے سے سماعت ہی نہیں ہو رہی، جج صاحب ہی نہیں کر رہے۔ جب سزائیں دینی تھی تب آپ نے دیکھا تھا کتنی تیزی تھی، اور اب آپ دیکھیے کیس ہی نہیں چل رہے۔ پھر مائنز اینڈ منرل ایکٹ پر اعتراضات اٹھنے کے بعد وزیر اعلیٰ گنڈا پور کا عمران خان سے مشاورت کا فیصلہ۔
اب جب تک عمران خان سے مشاورت نہیں ہوگی، ظاہر ملاقات چاہیے. بعض لوگ تو تحریک انصاف کا کہنے ہیں رہائی، جس میں علیمہ خان صاحبہ بھی ہیں، عمران خان کی بہنوں، کہتی ہیں یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ جب تک عمران خان کی رہائی نہیں ہوتی، اس پر بات چیت نہیں ہوتی، تب تک اس چیز کو روک دیا جائے. وزیر اعلیٰ جلد اڈیالہ جیل کا دورہ کر کے بل سے متعلق عمران خان کی حتمی رائے لیں گے، یہ ترجمان کی طرف سے کہا جا رہا ہے. تو آپ دیکھیے کہ جو فیصلے ہیں، بڑے بڑے فیصلے، وہ قیدی نمبر 804 کی مرضی کے بغیر ہو نہیں پا رہے. کوشش کی گئی خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے، لیکن عوامی ریئیکشن دیکھیے کیسا آیا ہے. اب یہ فرق ہے، ایک یہ فرق ہے. پھر کہتے ہیں تحریک انصاف کس طرح پاپولر ہو جاتی ہے. اس میں ایک یہ بھی فیکٹر ہے کہ 26ویں ترمیم عوامی امنگوں کے خلاف کی گئی، فروری کے الیکشن عوامی امنگوں کے خلاف کیے گئے. یہ نہروں کا آپ دیکھ لیجئے معاملہ، عوامی ریئیکشن آتا رہے، اس کو آپ پیچھے نہیں کرتے، پیچھے نہیں ہٹتے. تحریک انصاف کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. ان پر کارکنوں کا اتنا پریشر، لوگوں کا، عوام کا پریشر آتا ہے کہ یہ پھر پیچھے ہٹتے ہیں. اور اس لیے تحریک انصاف بھی پاپولر ہے کہ عوام کے امنگوں کے مطابق ان کو فیصلے لینے پڑ رہے ہیں. تو وہ پھر لوگ کہتے ہیں ہاں جی، جب ہم ریئیکٹ کرتے ہیں تو یہ تو ان کو کرنا پڑتا ہے، ہماری بات سننی پڑتی ہے. باقی جماعتوں میں چکر ہی کوئی نہیں، جو حکم آ گیا کرنا ہے. فیملی لمیٹڈ چیزیں چل رہی ہیں، عوام کا، کارکنوں کا لینا دینا کچھ نہیں ہے. پی ٹی آئی نے عمران خان کے ساتھ ملاقات سے متعلق ٹھوس لاہ عمل مرتب کر لیا ہے، بتا دیا ہے کہ کس طرح سے ملاقات ہوا کرے گی. جو نام دیے جائیں گے اس کے علاوہ کوئی اور ملاقات نہیں کرے گا. ویسے کسی حکومتی شخصیت کی ملاقات پر کوئی پابندی تو نہیں ہوگی، لیکن جس کا کہا جائے گا، نام دیے جائیں گے، ان کے علاوہ کوئی نہیں کہ خود سے اٹھ کے چلا گیا ہے جی ہاں جی آپ آ جائیں. وہ جیلر کہہ رہا ہے جی آپ آ جائیں، پہنچے ہوئے ہیں جو لوگ، آپ آ جائیں. جی عمران خان نے بلا دیا، پتہ نہیں بلایا ہے نہیں بلایا. یہ خبریں بھی آئیں کہ عمران خان جن سے ملنا چاہتے ہیں ان سے ملنے نہیں دیا جاتا، اور دیگر لوگوں کو اندر جانے دیا جاتا ہے. بھئی ان کی بہنیں نہیں مل پا رہی، سوچئے ذرا، ان کی ملاقات ہو نہیں رہی. پھر اب جیل کے اندر عدالت بھی نہیں لگنے دی جا رہی. اب ذرا دیکھیے کہ عمران خان کا رابطہ کٹ جائے ان کے قریب ترین لوگوں سے، اور پھر وہ کوئی بیانیہ نہ اس طرح بن سکے، بات نہ سامنے آ سکے. پہلے یہ ہوتا تھا اچھا ملاقاتوں پر پابندی لگاتے ہیں تو عدالت لگی ہوتی ہے جیل میں ہی، تو عدالت میں تو آپ نہیں روک سکتے. اوپن کورٹ کچھ حد تک انٹرنیشنلی، پاکستان کا تو قانون جو ہے وہ جوتے کی نوک پر، انٹرنیشنل قوانین کی پاسداری ہے کہ اس طرح آپ سیکرٹ ٹرائل، خفیہ ٹرائل نہیں کر سکتے، خفیہ عدالت نہیں لگا سکتے. ویسے تو جیل میں بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر وہاں کچھ صحافیوں کو جانے دیا جاتا ہے، وہ بھی اجازت کے ساتھ جو چوز کیے جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ جائیں گے وکلا جا سکتے ہیں، کم از کم کچھ تو جانا پڑے گا، دینا پڑے گا آپ کو اجازت نامہ فیملی کے کچھ لوگوں کو. ورنہ کیا حق کی عدالت ہے کہ صرف وکیل جا رہا ہے اور ایک دو صحافی جا رہے ہیں، فیملی کا کوئی نہیں، کوئی اور شخص نہیں. تو اس لیے اب عدالتیں بھی نہیں لگ رہی، لمبی لمبی ڈیٹیں. پہلے ہی وکیل کو فون کر کے پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے جی تکلیف نہ کیجیے گا، ہم عدالت ہی نہیں لگا رہے. 2 مہینے سے عدالت ہی نہیں لگ رہی، کوئی خاص وجہ نہیں. سوچئے دیکھیں کیا ہو رہا ہے. پھر کہتے ہیں جی وہ تو عدالت سے ملنا ہے، جو ہونا ہے عدالت کا معاملہ ہے، ہمارا نہیں ہے. وہ دیکھیں یہ سب کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے. حامد میر صاحب بتاتے ہیں اگر سلمان اکرم راجہ اور علیمہ خان کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہو رہی، جو کہ حکومت پوری کوشش کرتی ہے کہ ان کی ملاقات نہ ہو، تو اس سے لگتا ہے عمران خان حکومت کی شرائط پر کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سینئر درجہ کار حامد میر، اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ عمران خان ڈیل نہیں کر رہے، اس لیے پھر ملاقاتیں بھی نہیں ہونے دی جا رہی. وہ ڈیل کر لیں تو سب کچھ ہو جائے گا. پی ٹی آئی کے لیے ماحول تو اس وقت بدلے گا نا جب جو پی ٹی آئی کے جو سینئر رہنما ہیں جن کے بارے میں یہ خیال ہے کہ جی وہ اصل میں عمران خان کی سوچ کی ترجمانی کرتے ہیں، جس میں کہ ان کی بہنیں بھی شامل ہیں، تو جب ان کو ایکسیس ملے گی عمران خان سے اور پھر وہ عمران خان سے مل کے باہر آ کے وہ کوئی کلیئر لائن دیں گے. ابھی تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے وہ یہی کہا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی ڈیل کے خلاف نہیں ہوں، لیکن فی الحال ایسا کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ ہم کوئی اپنے سنوں پہ سودے بازی کریں گے. اور علیمہ خان صاحب یہاں تک چلی گئی ہیں کہ وہ کہتی ہیں جی کہ یہ جو مائنز اینڈ منرلز کا جو قانون ہے جو خیبر پختونخوا اسمبلی میں اس وقت زیر بحث ہے، اس کو مشروط کر دیا جائے. عمران خان صاحب کی رہائی سے وہ باہر آئیں، وہ اگر کنسنٹ دیں گے تو پھر ہی یہ بل ہماری اسمبلی منظور کرے. تو آدم سواتی صاحب، اب آپ یہ دیکھ لیجیے کہ یعنی جو لوگ عمران خان کے سب سے قریبی کہیں، سب سے زیادہ اعتماد والے ہیں، ان کو تو ملاقات کی اجازت ہی مل رہی. تو پھر حقیقت یا صحیح بات، پوری بات وہ کس طرح سے باہر آ سکے گی یا سمجھائی جا سکے گی، بتایا جا سکے گا؟ یہ تو جن کو چاہا جاتا ہے کہ ہاں یہ ملنے جا کر صرف وہی لوگ مل پا رہے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.